بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آیت نمبر 41 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، آیت نمبر 41 تک۔ تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 42 42 سے آل عمران کی، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے بولے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، تجھ کو پسند کیا، تجھ کو چن لیا، وطہرکی، اور ستھرا بنایا تجھ کو، واصطفاکی، اور پسند کیا تجھ کو، علی نساء العالمین، سب جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم قنتی، اے مریم بندگی کر لی، ربی کی، اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر، ورقعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کہا گیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا، یعنی مقبول فرمایا۔ یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہ بے شک اللہ پاک نے آپ کو قبول فرمایا ہے، آپ کو چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ اور مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے مریم علیہ السلام، آپ بندگی کیجیے اپنے رب کی، اور آپ کو پاک بنایا ہے۔ مقبول فرمانا ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس زمانے کی تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔ آتا ہے نا، علی نساء العالمین، مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتوں میں سے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا، اور فرمایا ورقعی مع الراکعین، کہ رکوع کیجئے، جھکیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب کہ اچھی طرح جھکیے، اچھی طرح رکوع اور سجدہ اللہ پاک کو کیجئے، اللہ پاک کی اچھی طرح عبادت کیجئے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم بھیجتے ہیں، الیک، تجھ کو۔ اب یہاں پر جو ہے یہ قصے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے، اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا۔ اب یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، جو مریم علیہ السلام کا قصہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، اور ان کی بیوی کا کہ اللہ پاک نے ان کو برہاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور جو ہے عمران کی بیوی کا، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر، کہ جو انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ ان کو اولاد دیں، تو اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی نا، جو ہم نے پیچھے جو ہے آیات میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر بھی آیا ہے، جو ہم نے اپنی جو پچھلی جو ترجمہ اور تفسیر میں گزرا ہے، کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ نے اللہ پاک سے منت مانگی تھی، دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے جو اولاد دیں گے، بیٹا دیں گے، میں اس کو آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، تو اللہ پاک نے مریم علیہ السلام دی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں ہیں غیب کی، جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہ تھے، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہیں تھے نا، کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں، جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب خبریں بتائی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ مریم علیہ السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے، جس کا فیصلہ اخیر میں قرہ ڈالا گیا، یکفلو مریم، کہ کون پرورش کرے گا، کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ اذ یلقون، جب وہ ڈالنے لگے، اقلامہم، اپنے قلم کو، ایہم، ان میں سے کون، یکفلو مریم، کہ کون ان میں سے پرورش کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ اب یہ قرہ اندازی اس طرح سے کی گئی تھی
کہ اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے، اور سورۃ قرہ نکلنے کی یہ قرار پائی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے۔ سو قرہ سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا کہ ان سب میں سے کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت پرورش کرے گا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اس وقت موجود تھے اور نہ آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی خبر تھی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے عطا کی گئی ہیں، اور وہ لوگ باہم اختلاف کر رہے تھے، تو آخر میں یہ صورت طے پائی تھی کہ قرہ ڈالا جائے گا، اور قرہ یہ ڈالا گیا تھا کہ قلم ڈالتے تھے، جو قلم الٹا پانی کے بہاؤ سے الٹا بہہ جائے گا وہ اس کی پرورش کرے گا۔ تو وہ زکریا علیہ السلام کا پھر قرہ نکلایا تھا، پھر ان کے ذمہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت آ گئی تھی، جس کے رفع کی ضرورت کے لیے یہ قرہ قرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لیے دوسرے وسائط کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے۔ بس ایسی حالت میں یہ غیبی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اب یہ جو قرہ ڈالنا ہے یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حنفیہ کے مسلک پر قرہ کا یہ حکم ہے کہ جن کے حقوق اسباب شرع میں شریعت میں، جیسے کہ کوئی بھی حکم ہو گیا، جیسے کہ زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، یا کوئی بھی حصوں کے حکم ہو گئے، یا جس طرح کے جائیداد وغیرہ کا حکم ہو گیا، وہ پہلے سے معلوم اور متعین ہے، ان میں قرہ ڈالنا ناجائز ہے، اور یہ داخلے کو مار بھی ہے، مطلب کہ جوا کے مقابل ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ نکالتے ہیں ہم۔ تو اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 45 سے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، بشارت دیتا ہے تجھ کو، بکلمۃ من، اپنے ایک حکم کی، اسمہ المسیح، اس کا نام، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیحاً، مرتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربوں میں سے، ویکلم الناس، اور باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہد وکہلا، ماں کی گود میں، اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا، ومن الصالحین، اور نیک بختوں میں سے ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے، جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک اپنے کلیمے کے۔ اب اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں کلیمہ کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی، جو بلا واسطہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، بسبب کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے، بکلمۃ من، مطلب کہ اللہ کے کلمے سے، کی جبریل علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے آ کے ان پر پھونک ماری تھی اور ان کو حمل رک گیا تھا، اور اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان کے یہ حالات ہوں گے کہ بابرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں بھی ان کو نبوت عطا ہوگی، اور آخرت میں بھی کہ اپنی امت کے مومنین کے باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے، اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے، مقربین عند اللہ ہوں گے، اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے، آدمیوں سے دونوں حالت میں یکساں کلام کریں گے، گوارا میں یعنی بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا، اور اعلیٰ درجہ کے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک صفت یہ بھی بتلائی کہ وہ بچپن میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے، فی المہد، ماں کی گود میں، وکہلا، اور پوری بڑی عمر کو جانے میں بھی،
کہ وہ بچپن کے گوارے میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا کہ اوپر دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتدائی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت کی بنا پر لعن طعن کیا، تو یہ نومولود بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ کہل یعنی ادھیر عمر کے ہوں گے، اس مطلب کہ ادھیر عمر کے زیادہ عمر کے ہو جائیں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی ہے، ٹھیک ہے، فی المہدی ماں کی گود میں جو بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا ذکر تو اس جگہ مناسب ہے، مگر ادھیر عمر میں مطلب وقحل ہوں، اور یہ کیوں فرمایا؟ اب ایک ایسی چیز ہے جو انسان مومن، کافر، عالم، جاہل کیا ہی کرتا ہے، یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اب اس سوال کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نا کہ اب جو لوگ بچپن میں تو بات کریں گے، ٹھیک ہے، بچپن میں تو بات کرنا ایک معجزہ ہے، لیکن جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے بولنے کی صفت دی ہے، وہ بولتے ہیں، تو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اب اس کا یہ جواب ہے کہ جو مقصد اصل میں حالت بچپن میں ہی کلام کا بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں، بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا، جیسے کہ بوڑھا ہو کر اور سمجھ آنے کے بعد جیسے کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیر عمر میں کلام کرنے کے مطابق جو ہے ایک مستقل عظیم فائدہ کے ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسلامی اور قرآنی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اب روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-35 سال کے درمیان تھی، جو عین جو ہے جوانی، شباب کا زمانہ تھا۔ ادھیر عمر جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے ادھیر عمر میں لوگوں سے کلام جبھی ہو سکتا ہے جب کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ اس لیے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح ان کا آخری عمر کا جو ٹھیک ہے بڑھاپے کا عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہوگا کہ جب وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے آئیں گے اور اس وقت لوگوں سے باتیں کریں گے، ان کا آسمانوں سے آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اس طرح فی المہدی و کاہلوں دونوں اللہ پاک کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے ہی ثابت ہو گئے۔ جی، یہاں تک جو ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا آیت نمبر 46 تک، 46 تک، جب ہم کریں گے آیت نمبر 47 سے ترجمہ اور تفسیر۔ جی، قالت بولی، مریم علیہ السلام بولی، ربی انا یکون لی ولد، اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، ولد لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں مجھ کو ہاتھ لگایا کسی بشر نے، قالا فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے، قالا فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب ارادہ کرتا ہے کسی امر کا، کام کا، فانما پس بے شک یہی، یقول تو وہ کہتا ہے اس لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام بولی کہ کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، کہ کسی بشر نے، انسان نے نہیں بھی چھوا تو اللہ پاک جو ہے پھر بھی پیدا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں، اس پر قادر ہیں۔ اللہ پاک کے لیے جو اسباب ضروری نہیں ہے، بے شک آپ کو کسی انسان نے نہیں چھوا، اللہ پاک بغیر باپ کے بھی آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ قضا فیصلہ فرماتے ہیں کسی امر کا، امرن امر کا، پس بے شک اس کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، پس بے شک اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے ہماری تفسیر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے اگلے لیسن میں جو ہم اپنے آیت نمبر 48 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔